ابھی چولہے پر ہلدی والا دودھ گرم کیا ہی تھا کہ اسکول سے کال آ گئی، رمیسا کا گلا کافی خراب ہے تو اسے گھر لے کر چلے جائیے۔ دوپہر کے بعد اسکول سے چھٹی کروائی ہی تھی کہ بینک سے کال آ گئی کہ 3 بجے آپ کو فوری یہاں پہنچنا ہے۔ اب بینک 4 بجے بند ہو جانا تھا۔ ایک اہم دستاویزات پر دستخط کروانے تھے، میرے شوہر دفتر میں تھے، تو میں نے ارد گرد دیکھا کہ میں رمیسا کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں۔ سامنے والے مکیں کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، عابد چچا، محلے کا وہ واحد شخص جس کے بارے میں ہر کسی کی رائے بے حد اچھی تھی۔ 25 سال سے ہمارے لالا زار روڈ نوشہرہ والے اس کوچے میں رہ رہے تھے۔ وہی تھے جو ہر بچے کو چاکلیٹ دیتے، عید پر اچھے نوٹ دیتے، محلے کی ہر شادی میں ضرور بلائے جاتے۔ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے بندے ہیں، نیک دل ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی معصومیت تھی، یا شاید میں نے اس معصومیت کو معصومیت سمجھ لیا تھا۔ میں نے رمیسا کو اپنے پاس بٹھایا، بیٹا مجھے تھوڑی دیر میں باہر جانا ہے، میں تمہیں عابد چچا کے پاس بٹھا کر جاؤں گی، دودھ ابھی پی لو، میں تمہارے لیے آتے ہوئے جلیبی لے کر آؤں گی۔ رمیسا نے اپنی ناک صاف کی، چچا کے پاس بیٹھوں گی میں، وہ مجھے کہانی سنائیں گے؟ ہاں بیٹا ضرور سنائیں گے۔ میں نے اس کے بال سنوارے، میرا دل تھوڑا سا بوجھل تھا، لیکن میں نے سوچا کیا ہو سکتا ہے، عابد چچا ہیں، محلے کے سب بچے ان کے پاس جاتے ہیں، سب کو کہانیاں سناتے ہیں اور سب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور آج تک میں نے بھی کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ میں نے رمیسا کا ہاتھ پکڑا اور عابد چچا کے پاس لے گئی۔ وہ اپنے دروازے پر ایک پرانی چارپائی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کے کپڑے ہمیشہ کی طرح صاف ستھرے تھے۔ چچا ذرا میری بیٹی کو دیکھ لیجیے گا، میں بینک سے فوراً واپس آتی ہوں، مجھے مشکل سے 7 یا 8 منٹ لگیں گے۔ عابد چچا نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں، اخبار نیچے رکھ دیا۔ ارے بھائی ضرور، تم بے فکر ہو جاؤ، رمیسا میرے پاس بیٹھے گی، میں اسے کہانی سناتا ہوں، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ ان کی آواز میں وہی پرانا شائستانہ لہجہ تھا۔ میں نے رمیسا کو چارپائی پر بٹھایا، میں ابھی آتی ہوں، ٹھیک ہے رمیسا؟ میں نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور اپنی راہ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عابد چچا رمیسا سے کچھ کہہ رہے تھے اور مسکرا رہی تھی۔ میرے دل کو قرار سا آ گیا، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ بینک میں لائن لگی ہوئی تھی، ہر گزرتا سیکنڈ میرے لیے عذاب بن رہا تھا۔ میں نے اپنا فون چیک کیا، کوئی میسج نہیں، کوئی کال نہیں۔ چھوڑو، یہ میری ہی پریشانی ہے، میں وہم کرتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ آخر کار میرا نمبر آیا، کام جلدی جلدی نپٹا لیا۔ کل ملا کر سچ میں 7 سے 10 منٹ لگے، زندگی بھر کے لیے کافی لمبے 7 منٹ۔ میں واپس گلی میں داخل دروازے کے آگے گئی تو چارپائی بھی خالی تھی۔ میں نے آواز دی، رمیسا، چچا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا سانس اکھڑا۔ میں نے دروازے کے پٹکے پر دستک دی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے پھر آواز لگائی، چچا، رمیسا۔ پھر میں نے ایک اور آواز سنی اندر سے، میری بیٹی کی آواز نہیں تھی، یہ ایک دبی ہوئی گھٹی ہوئی سی آواز تھی۔ میں نے زور سے دروازہ ہلایا، کھولو، دروازہ کھولو۔ دراڑ میں سے میں نے دیکھا اندر کمرے میں عابد چچا کھڑے تھے اور میری بیٹی دیوار کے ساتھ دبکی ہوئی لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی اور فوراً ہی بھر آئیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گی۔ میں چلائی، دروازہ کھلا۔ عابد چچا کا چہرہ اب وہ نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری تاریک چالاکی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بچی تو اندر آ کر کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر اندر داخل ہوتے ہوئے رمیسا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ میرے سینے سے چمٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ میں نے رمیسا سے پوچھا، کیا اس نے تمہیں چھوا؟ میں نے رمیسا کا چہرہ دیکھا، رمیسا نے صرف سر ہلایا، وہ بول نہیں پا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے عابد چچا کی طرف دیکھا جنہیں اب میرا چچا کہنے کو دل نہیں کر رہا۔ میری آنکھوں میں آگ تھی۔ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتا، کچھ نہیں، اسے تو ٹوائلٹ جانا تھا، میں اسے اندر لے آیا۔ تمہیں شک ہے تو پولیس بلا لو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دہشت دیکھ رہی تھی، وہ خوف جو معمولی باتوں سے نہیں آتا۔ میں نے رمیسا کو اٹھایا، باہر نکل آئی۔ گلی میں کچھ لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے، کیا ہوا بہو؟ پڑوسی نے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے گھر میں داخل ہو گئی، دروازہ بند کیا اور رمیسا کو سیدھا باتھ روم لے گئی۔
میں نے اس کے ہاتھ منہ دھلائے، اس نے مجھے دیکھا، پھر سے رونا شروع کیا۔ اماں، انہوں نے میرا منہ بند کر دیا تھا، کہا کہیں مت بتانا ورنہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے چپ کروایا، نہیں بیٹا، تو ہر بات اپنی ماں کو بتا سکتی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ ڈرتی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز میں رمیسا نے بتایا، جب میں گئی تو چچا نے اسے اندر آنے کو کہا، اسے ایک نئی گاڑی دکھائی، اندر جا کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، پھر اچانک انہوں نے گھونسا مارا، اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا، اسے دیوار کے ساتھ دبا لیا۔ وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے کان میں کہا، اگر کسی کو بتاؤ گی تو تمہاری ماں کو اور تمہیں دونوں کو جیل جانا ہوگا، تم دونوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ 7 منٹ، صرف 7 منٹ میں نے پولیس کو فون کیا، میرے شوہر کو فون کیا، محلے میں ہلچل مچا دی۔ جب پولیس عابد چچا کو لینے آئی تو کئی لوگ ان کے حق میں بولنے لگے، ارے یہ اس عورت کو غلط فہمی ہو گئی ہے، عابد چچا ایسا نہیں کر سکتے، بچی نے شاید کچھ غلط سمجھ لیا ہے۔ لیکن جب پولیس نے ان کے کمرے کی تلاشی لی، ان کے گھر کی تلاشی لی، تو چارپائی کے نیچے سے کچھ پرانی تصویریں، محلے کے بچوں کی تصویریں ملی، کچھ پرانے کپڑے ملے، ایک ڈائری ملی جس میں نام درج تھے تاریخوں کے ساتھ۔ پولیس نے دوسرے گھروں میں پوچھ گچھ شروع کی، ایک ایک کر کے خاموشی ٹوٹنے لگی۔ ایک اور ماں آئی جس کے 10 سالہ بیٹی 2 سال پہلے اسی وجہ سے چل بسی تھی، اسے بھی عابد چچا نے اپنے گھر بلایا تھا، اس نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہی۔ ایک اور لڑکا تھا جو اب جوان ہو چکا تھا اور اپنی کہانی سنائی، اسے بھی دھمکیاں دی گئیں۔ ایک پورا محلہ، ایک پوری برادری جو ایک قابل اعتماد چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی افریت کو دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ مقدمہ چلا، عابد چچا یعنی عابد حسین کے خلاف ثبوت مضبوط تھے، لیکن ان سب کے دوران سب سے مشکل جنگ رمیسا کے اندر تھی۔ وہ راتوں رات چلاتی، جاگتی، دروازے سے ڈرتی، کسی بھی بوڑھے آدمی کو دیکھتی تو کانپنے لگتی۔ اس کی معصومیت، اس کا وہ بچپن جو گلی میں کھیلتے ہوئے گزرتا، سب ان کے ساتھ منٹوں کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ اور میں اپنے آپ سے لڑتی ہوں، ہر رات میں اس چارپائی کی تصویر دیکھتی ہوں، اس معصوم مسکراہٹ کو یاد کرتی ہوں، اپنے فیصلے پر افسوس کرتی ہوں۔ میں نے اعتبار کیا، میں نے اس چچا کے لیبل پر، اس کے سفید بالوں پر، محلے کی تعریفوں پر اعتبار کیا، میں نے اپنی بیٹی کو اس اعتبار کی قربان گاہ پر چڑھا دیا۔ آج کئی مہینے گزر گئے ہیں، عابد حسین جیل میں ہے، لیکن میری رمیسا کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں۔ لفظ اعتبار کو اپنے ذہن کی ڈکشنری سے نکال دیں۔ اعتبار ایک خوبصورت لفظ ہے، لیکن یہ وہ کڑی ہے جو ہمارے بچوں کی حفاظت کی زنجیر میں سب سے کمزور ثابت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے کسی پر اعتبار نہ کریں۔